ان کی اگائی کے لیے پیغام رساں بھیجا گیا ہو، ان تک اگائی کے لیے، ان کی پہچان کے لیے کسی کو پیغام رساں بھیجا گیا ہو، تو اسی طرح سے مختلف اولیاء کرام آقا دو عالم کی امت میں امام مہدی کے بارے میں تذکرہ کرتے آئے، اور ویسے ہی تذکرہ پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوشے نے بھی فرمایا کہ امام مہدی کی یہ نشانیاں ہوں گی، امام مہدی کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ آپ نے امام مہدی کی سب سے انتہائی نشانی بیان فرمائی کہ جس طرح سے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، آپ کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، اسی طرح سے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام مہدی ہوگا، اس کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو جس کی پشت پر وہ مہر ہوگی وہی مہدی ہوگا، اور اسی کی پشت پر ہوگی جو من جانب اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کہیں، کوئی اور کہے، کوئی تیسرا کہے، تو مہدی نہیں ہوگا۔ امام مہدی کسی ایک کے لیے نہیں، کل کائنات کے لیے آئیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ تیسرا، ہم کافی چیز پر ریسرچ کرتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام جن کے مزارات پر آج ہم جاتے ہیں فیض و برکات کے لیے، انہی مزارات کے سے جیسے نکلتے ہیں باہر تو ہمیں غیر شرعی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید یہی تعلیمات ہے جو مزار کے باہر ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس میں بڑی ریسرچ کی تو محسوس یہ ہوا اور پتہ یہ لگا چند عالم حق سے بات کرنے پر، چند علماء کرام جو حق پر ہیں ان سے بات کرنے پر، کہ اصل میں جو تعلیمات اولیاء کرام کی تھی، جب ان تعلیمات میں رد و بدل کیا گیا تو ان تعلیمات میں سے نور نکل گیا۔ وہ جو اللہ کا نور تھا وہ ان میں سے نکل گیا۔ تو جب وہ نور نکلا تو وہ ان کے سینے اللہ کے نور سے جو بھرے ہوئے تھے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ جب کمی آئی تو آہستہ آہستہ جسم نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، پھر جسم بھی بے شرح ہو گیا اور اندر سے باطن بھی بے شرح ہو گیا۔ جب اندر سے نور نکلا تو وہ ظاہری تقاضوں رجوعات خلق میں داخل ہو گئے۔ جب رجوعات خلق میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نور کو فوقیت نہ دی بلکہ اپنی گدیوں کو، اپنے اماموں کو فوقیت دی، اپنے جھکوں کو فوقیت دی۔ جب اس قسم کی فوقیت آنا شروع ہوئی تو پھر اولیاء کرام نے اس سلسلے سے تو نور نہ ہٹایا، اس سلسلے میں سے نور تو نہیں نکالا، لیکن ان پر سے نظر ہٹا۔ تو یہ بتانے کا مقصد کہ جب ہم اپنے مرشد کی تعلیمات میں رد و بدل کر دیں گے تو آپ کی اس نوری تعلیم میں سے نور نکل جائے گا۔ جب نور نکل جائے گا تو جس طرح سے ہم مسلمان آج 21ویں صدی میں 72 فرقوں کا شکار ہو گئے، اسی طرح سے ہر مرشد کا ماننے والا مختلف سلسلوں میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ پانچے اوپر کر کے نماز پڑھو، کوئی کہے گا پانچے نیچے کر کے نماز پڑھو، کوئی کہے گا کہ اللہ کے ذکر سے نور آتا ہے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں صرف جماعت سے نور آ جاتا ہے، تو کوئی سلفیوں میں نور ڈھونڈے گا، تو کوئی صرف گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے نور کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے مرشد کی جو بھی جس مرشد سے وابستہ ہو وہ سب سے پہلے اپنے مرشد کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنے مرشد کی تعلیمات کو اگر شک ہو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ مرشد حق کی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود نہیں بولتے، ان کی زبان میں رب تعالیٰ بولتا ہے۔ تو جب بھی جس نے بھی اپنے مرشد کی تعلیمات کا فرق ڈالا
اس نے گویا اپنے مرشد پہ قرض کیا، تو وہ قرض زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آخری سانسیں چل رہی ہوں، کلمہ پڑھنے کی نوعیت آنے لگے اور وہ قرض سامنے آ جائے، تو اس وقت قرض اتارو گے یا کلمہ پڑھو گے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہ دے کہ تو قرضئی ہے۔ ارے قرضئی تو حج عمرے پہ نہیں جاتا، جس پہ قرض ہو حج عمرے پہ نہیں جاتا۔ ارے جس پہ مرشد کا قرض ہو جائے تو مرشد کی تمام تعلیمات کا نور کیسے حاصل کر پائے گا؟ تو قرض اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم مرشد کی تعلیمات میں فرق ڈال دیتے ہیں، اپنے من گڑت عقائد ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی مولا علی مشرف شاہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے، مولا علی مشرف شاہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے، ایک وہ جو مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایک وہ جو مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایک وہ جو مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کر دیں گے، ایک وہ جو مجھے اس کا شریک کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ آقا دو عالم کہ ماننے والے، ان کے یار، ان کے صحابہ پھر بتائیں کہ ہم اس چیز کو کیسے دیکھیں کہ کون بہتر ہوگا ان میں، کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت اور آپ کو نہ چاہنے والے بھی بہت۔ آپ نے فرمایا کہ علی کو علی جاننا، بس علی کو علی جاننا، علی کو اتنا جاننا جتنا علی تمہارے سامنے ظاہر ہوا، اس سے زیادہ علی کو جاننے کی کوشش کرو گے، اگر دل میں نور ہوا تو ادب ہو جاؤ گے، باادب ہو جاؤ گے، اگر دل میں نور نہ ہوا، شیطانیت ہوئی، تو پھر جہنمی ہوتے چلے جاؤ گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اس کو نہ ٹٹولو، اپنے آپ کو ٹٹولو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا نور ہے تو سامنے نور کا پہاڑ ہے، وہ نور کا پہاڑ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اور اگر آپ کے دل میں شیطان ہے تو پھر سامنے پہ شیطان کے پہاڑ ہیں، وہ آپ کو شیطان اپنی طرف کھینچ لے گا۔ جو ثواب رکھے گا وہ عمل ملے گا، جو نور رکھے گا اتنا اس کو درس ملے گا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ سرکار شاہ صاحب جب تک ہمارے سامنے موجود رہے، ہمارے پیر و مرشد، اس وقت تک تعلیمات پہ بھی آپ کا کنٹرول رہا، آپ کے ماننے والوں کو بھی آپ کا کنٹرول رہا، آپ کے چاہنے والوں کو بھی آپ کا کنٹرول رہا۔ لیکن جیسی 2001 میں پیر و مرشد نے پردہ فرمایا، تو اس پردہ فرمانے کے بعد کچھ نام نہاد ٹولے نکلے، وہ نام نہاد لوگ جو اپنے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں، وہ نام نہاد لوگ جو اپنے ایمان کا پرچار کرتے ہیں، وہ نام نہاد لوگ جو شرک کرتے ہیں، وہ نام نہاد لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ نام نہاد لوگ جو مرشد کی تعلیمات میں فرق کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام مہدی فاؤنڈیشن کا ہے۔ یہ وہ جماعت کہ جس نے سرکار شاہ صاحب کی تعلیمات کا بیڑا غرق کیا عوام میں، مرشد کی تعلیمات کو، صحیح تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کیا عوام نے۔ مرشد کا کلمہ جس کا ہم ہر جمعرات بیٹھ کے ہزاروں مرتبہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کلمے میں رد و بدل کیا۔ ہم سب کا کلمہ جو ازل سے لے کے اب تک ایک ہی رہا، اس مومن کا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ پیر و مرشد حضرت سینہ عالم کے ماننے والا کا رہا۔ کیوں؟ مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اس کلمے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اسی کلمے میں ترمیم کی، کفر کیا، کفر کے نزدیک ہوئے، زندیق ہوئے، پھر مرشد کی تعلیمات میں فرق ڈالا۔ اللہ رب العزت
کے شان میں گستاخیاں کی، صحابہ کرام کے، اہل بیت اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی. یہ وہ ٹولہ کہ جو اس وقت سرگرم ہوا ہے برطانیہ کے اندر، اور میڈیا بھی بغیر تحقیق کیے، کچھ ہمارے علماء کرام بغیر تحقیق کیے